کہا جاتا ہے کہ بلیک فینگ جنگل میں جو بھی گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر کیوں؟ کیا واقعی وہاں کوئی خزانہ چھپا ہے یا پھر کچھ اور جو انسانوں کو واپس نہیں آنے دیتا؟ تو بچوں، آج ہم اس کہانی کے ذریعے اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیان ایک نڈر خزانہ تلاش کرنے والا تھا، مگر اس بار وہ ایک ایسے راز کی تلاش میں نکلا تھا جسے جاننے کی قیمت صرف موت تھی۔ اس نے برسوں تک قدیم تحریروں اور خاندانی قصوں کو کھنگالا تھا۔ آخرکار اسے ایک بہت پرانا نقشہ ملا، ایک ایسا راستہ جو اسے بلیک فینگ جنگل میں چھپے خزانے تک لے جا سکتا تھا، مگر ایک وارننگ بھی لکھی تھی: یہ خزانہ تمہارا لالچ آزمائے گا، تمہاری ہمت چکنا چور کرے گا، اور اگر تم غلطی کرو گے تو پھر صرف موت تمہاری منتظر ہوگی۔ لیکن زیان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس خزانے کو پا کر ہی رہے گا۔ زیان نے اپنی تیاری کی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب و غریب ماحول نے زیان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہاں کی ہوا بوجھل تھی، درختوں کے سائے کسی بھیانک مخلوق کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اور قدموں کے نیچے زمین جیسے سانپوں سے بھر گئی ہو۔ ہر قدم پر ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور کہیں درختوں کے پیچھے سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ اچانک ایک وحشی جنگلی درندہ جھپٹا۔ زیان نے بمشکل خود کو بچایا۔ ایک دیو ہیکل تیندوا اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت زیان کے گلے کی طرف بڑھے، مگر زیان نے ایک تیز دھار چاقو نکال کر اسے روکا۔ مگر صرف جنگل میں درندے یا جانور ہی نہیں تھے۔ زیان نے محسوس کیا کہ جیسے درخت سرگوشیاں کر رہے ہوں، جیسے ہوا میں کچھ پوشیدہ آنکھیں مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ لیکن وہ رکا نہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، جنگل کی گہرائیوں میں سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ زیان کو ایسا لگا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہو، جہاں بھی جاتا وہی درخت، وہی پتھر، وہی راستہ سامنے آتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تب اسے یاد آیا، یہی جنگل کا جادو تھا۔ یہ ایک سراب تھا، ایک جال، ایک جادوئی قید۔ اگر وہ خوف زدہ ہو کر غلط سمت بھاگتا تو کبھی بھی خزانے تک نہ پہنچ پاتا، اور وہیں ختم ہو جاتا۔ اسے اپنے حواس پر قابو پانا تھا۔ زیان نے آنکھیں بند کی، گہری گہری سانسیں لینے لگا، اور صرف اپنے دماغ کی گہرائی میں دفن راستے کو یاد کرنے لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو حیرت انگیز طور پر سراب ختم ہو چکا تھا، راستہ واضح ہو چکا تھا۔ گھنٹوں سفر کے بعد زیان کو آخرکار وہ کھنڈرات نظر آئے جن کی تلاش میں وہ نکلا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے قدم جم گئے، اور چند لمحوں تک تو وہ سانس ہی لینا بھول گیا۔ منظر بہت دہشتناک تھا۔ ہر طرف انسانی ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ڈھانچے تھے جنہوں نے اس خزانے کو پانے کی کوشش کی، مگر کبھی واپس نہ آ سکے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، درخت لرزنے لگے، پرندے چیختے ہوئے آسمان کی طرف بھاگے، اور پھر اندھیرے سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئی۔ اژدہا جاگ چکا تھا۔ اژدہا دو ہیکل تھا۔ اس کا جسم کھنڈرات کے ستونوں کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور اس کی ہر حرکت سے زمین لرزنے لگتی تھی۔ یہ وہی محافظ تھا جس کا ذکر کہانیوں میں تھا۔ اژدہے نے اپنی خوفناک آواز میں دھاڑ ماری، جیسے خود جنگل اس کے ساتھ چیخ اٹھا ہو۔ زیان نے خزانے تک پہنچنے کے لیے یہ سب برداشت کیا تھا۔ کیا
अब वो मरने वाला था, लेकिन वो घबराहट का शिकार न हुआ। उसके पास एक आखिरी मौका था। जैसे ही वो खजाने को पाने के लिए आगे बढ़ा, अजदहा उसके जिस्म के साथ लिपट गया। हड्डियां चटकने लगी, सांसें रुकने लगी। वो बहुत कोशिश कर रहा था। ज़यान ने अपनी जेब से जल्दी से एक जहरीली शीशी निकाली। ये एक नींद आवर महलूल था जो उसने हंगामी सूरत में इस्तेमाल करने के लिए रखा था। अजदहा एक झपट्टे में उसके करीब आ गया। ये ज़यान की आखिरी उम्मीद थी। ज़यान ने पूरी ताकत से जहरीली शीशी अजदहे के खुले मुंह में दे मारी। चट्टाक की आवाज के साथ शीशा टूट गया। जहर अजदहे के मुंह में घुल गया। अजदहा तड़पने लगा। उसकी आंखें झपकने लगी। उसका अजीमुल जुस्सा जिस्म सुस्त होने लगा और फिर वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ज़यान ने जल्दी से सुनहरी संदूक खोला। अनगिनत जवाहरात और सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, लेकिन वक्त बहुत कम था। ज़यान जल्दी जल्दी जितनी चीजें उठा सकता था उठाना शुरू की और फिर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। अजदहा ज्यादा देर के लिए सो नहीं सकता था। जैसे ही ज़यान वहां से दौड़ रहा था, अजदहा हरकत में आने लगा। उसके फरार के ऐन लम्हे अजदहे की आंखें दोबारा खुल चुकी थी, लेकिन ज़यान खुशकिस्मती से बच गया। कहानी का सबक: लालच कभी भी अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचाता।